بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب کی پیغمبرانہ شخصیت۔ حضرت فاطمہ زہرا تمام مسلمان عورتوں کے لیے مکمل ترین نمونہ عمل ہیں۔ آپ اپنی عقل کے لحاظ سے معصومہ تھیں، اس لیے آپ نے کبھی حق سے ہٹ کر گفتگو نہیں فرمائی۔ آپ دل کے اعتبار سے بھی معصومہ تھیں، لہٰذا آپ کا دل ہمیشہ خیر و بھلائی کے لیے دھڑکتا رہتا، اور آپ کی پوری زندگی پاکیزگی اور عفت سے عبارت تھی، جو قرب الہی، اعلیٰ اقدار اور معنویت سے پر تھی۔ آپ نے رحلت رسول کے بعد مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے مجمع میں ایک ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس سے آپ کی علمیت اور دلیل میں پختگی کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ رسول خدا کی تربیت یافتہ اور باب مدینۃ العلم امام علی کی رفیقہ حیات تھیں۔ آپ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ بھی آپ کا مکمل پرتو تھیں۔ آپ نے بچپن اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا، جوانی اپنے والد امام علی مرتضیٰ اور بھائیوں حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا کے ساتھ گزاری، جس کی وجہ سے آپ کے دل اور دماغ دونوں علم و اخلاص اور راہ خدا میں جہاد کے جذبے سے سرشار تھے۔ جب ہم اس عظیم ماں اور عظیم بیٹی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ دونوں نہ صرف یہ کہ دنیا کی عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی ثابت قدمی اور اخلاص کا کامل نمونہ ہیں، کیونکہ ان دونوں ہستیوں کے اقوال و افعال ایمان اور اسلامی ثقافت کی حقیقی ترجمانی کرتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت زینب کبریٰ کا شمار اسلام کی انتہائی جلیل القدر خواتین میں ہوتا تھا۔ آپ اپنے موقف میں انتہائی مضبوط، دلیل و حجت میں قوی اور خطرات کا شجاعت و بہادری سے مقابلہ کرنے والی خاتون تھیں۔ شریکۃ الحسین، حضرت زینب شریکۃ الحسین تھیں۔ آپ کا دل اپنے بھائی کی محبت سے سرشار تھا۔ آپ اپنے بھائی پر جان چھڑکتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ اپنے شوہر جناب عبداللہ کو مدینہ میں چھوڑ کر دونوں بیٹوں کے ساتھ کربلا آ گئیں۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے اہل حرم اور شہدائے کربلا کے گھر والوں کی حفاظت کی اور اپنے بھتیجے امام زین العابدین کی تیمارداری کی ذمہ داری سنبھالی، جو واقعہ کربلا کے وقت بیمار تھے۔ آپ امام حسین سے یزیدی فوج کے ساتھ ہونے والی جنگ کے بارے میں پوچھتی رہتی تھیں، لیکن جب شب عاشور آپ نے اپنے بھائی کو موت کے متعلق اشعار پڑھتے سنا تو سمجھ گئیں کہ بھائی موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ سخت پریشان اور غمگین ہو گئیں۔ جناب زینب کی حالت دیکھ کر امام حسین نے ان سے فرمایا، میری شہادت کے بعد گریبان چاک نہ کرنا اور اپنے منہ پر تمانچے نہ مارنا اور کسی کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 451۔ عزم اور صبر نہ کہ چیخ و پکار۔ واقعات کربلا بیان کرتے ہوئے بعض ذاکرین کہتے ہیں کہ حضرت زینب نے اپنا سر محمل پر اس قدر زور سے مارا کہ سر مبارک سے خون بہنے لگا، حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ جناب زینب نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد حسینی کاروان کی قیادت کی ہے۔ علی کی بیٹی عام عورتوں کی طرح کمزور دل نہیں بلکہ ایک شیر دل خاتون تھیں۔ آپ نے اپنے اوپر پڑنے والے تمام مصائب کو پورے عزم و صبر سے برداشت کیا، جنہیں دنیا کے بڑے بڑے بہادر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے ظالموں کا نہایت بہادری سے سامنا کیا اور کسی موقع پر کمزوری نہیں دکھائی اور نہ کبھی ان کے سامنے جھکیں۔ بازار کوفہ میں آپ نے امام حسین کی مدد نہ کرنے پر اہل کوفہ کی سرزنش کرتے ہوئے انتہائی جرأت مندانہ خطبہ دیا اور اہل کوفہ کو رونے پر مجبور کر دیا۔ جب کربلا کے واقعہ فاجعہ کے بعد آل محمد کا لٹا پٹا قافلہ قید ہو کر کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ابن زیاد نے حضرت زینب سے کہا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا، تمہیں قتل کیا اور تمہارے جھوٹ کو ظاہر کیا۔ شیر خدا کی شیر دل بیٹی حضرت زینب نے مضبوط لہجے میں فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی
اور ہر طرح کی ناپاکی سے ہمیں پاک و پاکیزہ رکھا، اور اللہ تو فاسقوں کو ذلیل کرتا ہے اور فاجروں کو جھٹلاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، دیکھا کہ اللہ نے تم اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، میں نے تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ نے ان کی تقدیر میں شہادت لکھی تھی، اس لیے وہ خود چل کر سرے مقتل گئے، اور اللہ ان قریب فیصلے کے لیے تجھے اور انہیں جمع کرے گا۔ بہار الانوار جلد 45 صفحہ 154۔ روایت کے مطابق اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے مرجانہ کے بیٹے، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، تو اس دن کی فکر کر جس دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جیت کس کی ہوئی ہے اور شکست کس کا مقدر ٹھہری۔ بہار الانوار جلد 54 صفحہ 115۔ حضرت زینب کی یہ باتیں سن کر ابن زیاد آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے سیدہ زینب کو شہید کرنے یا کوڑے مارنے کا حکم دیا، مگر عمرو بن حریث نے سر دربار ابن زیاد کو ٹوکا کہ یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے، چنانچہ وہ اس حرکت سے باز رہا۔ اس کے بعد جناب زینب نے فرمایا، جن جرائم کا تو نے ارتکاب کیا ہے وہ تیری ہلاکت کے لیے کافی ہیں۔ تو نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہماری جڑوں کو کاٹا، ہمارے احترام کا خیال نہ کیا، ہماری عورتوں اور بچوں کو قید کیا۔ اگر اس سے تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہو چکا۔ بہار الانوار جلد 45 صفحہ 154۔ جب ابن زیاد نے امام زین العابدین کو شہید کرنے کا حکم دیا تو یہ حضرت زینب ہی تھیں جنہوں نے اپنے بھتیجے کو شہید ہونے سے بچایا۔ جناب زینب اتنی بہادر تھیں کہ کبھی ان ظالموں سے خوفزدہ نہیں ہوئیں، بلکہ دلیری سے اپنے جرأت مندانہ خطبات کے ذریعے انہیں ہر موقع پر رسوا کرتی رہیں۔ تاریخ نگار کہتے ہیں کہ ایک شامی نے جناب فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یزید سے کہا، اے امیر، اس لڑکی کو میری کنیزی میں دے دے۔ یہ سن کر جناب فاطمہ بنت حسین خوف کے مارے اپنی پھپھی سے لپٹ گئیں۔ حضرت زینب نے یہ سن کر اس شخص کو سرزنش کی کہ تو اس بچی کو کنیز نہیں بنا سکتا، اور نہ تیرا امیر یزید اسے کنیزی میں لے سکتا ہے، کیونکہ پیغمبروں کی بیٹیاں کنیزی میں نہیں جاتیں۔ یزید نے غصے سے کہا، تم غلط بول رہی ہو، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ حضرت زینب نے فرمایا، اے یزید، خدا کی قسم تو ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک صورت میں تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو ہمارے دین سے نکل جا۔ یزید پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر بولا، تمہارے والد اور بھائی پہلے ہی دین سے نکل چکے تھے۔ حضرت زینب نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو تجھے، تیرے باپ کو اور تیرے دادا کو ہمارے نانا، والد اور بھائی سے اسلام ملا ہے۔ یزید کہنے لگا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ حضرت زینب نے فرمایا، تم ظلم و جبر کے ذریعے لوگوں پر مسلط ہوئے ہو اور ان کا استحصال کر رہے ہو۔ یہ سن کر یزید شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد بنت علی نے یزید کو مخاطب کر کے یوں خطبہ ارشاد فرمایا کہ سننے والوں کو لگا کہ علی بول رہے ہیں۔ بی بی نے فرمایا، اے یزید، جس دن اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور حضرت محمد مصطفیٰ منصف ہوں گے، اس وقت تیرے باپ سے جس نے تجھے مسلمانوں پر مسلط کیا باز پرس ہوگی۔ اس دن تجھے معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کا کیا برا انجام ہوتا ہے۔ اے دشمن خدا، قسم ہے خدا کی، میں تجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہوں کہ تجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ سرزنش کروں، مگر کیا کروں، سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ تجھے سرزنش کرنے سے ہمارے شہید تو واپس نہیں آ جائیں گے۔ میرے بھائی حسین شہید کر دیے گئے، اب شیطان کے ساتھی ہمیں اس لیے احمقوں کے پاس لیے پھرتے ہیں تاکہ احکام الہی کی بے حرمتی کی قیمت وصول کر سکیں۔ ان کے ہاتھوں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے اور ان کے منہ سے ہمارے گوشت کے ریزے جھڑ رہے ہیں۔ اے یزید، تجھے شرم نہیں آتی کہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے پر تو فخر کرتا ہے اور بڑی بے باکی سے کہتا ہے کہ اگر میرے بزرگ زندہ ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور وہ مجھے دعائیں دیتے۔ تو جتنا مکر کرنا چاہے کر لے، لیکن اس ذات کی قسم جس نے ہمیں وحی، کتاب
اور نبوت سے سرفراز کیا ہے، تو ہمارے درجات کو گھٹا نہیں سکتا اور ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ تو نے جو گھناؤنا جرم کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے کبھی نہیں دھو سکتا۔ تو اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کر جب منادی ندا دے گا کہ لعنت ہے اللہ کی ظلم کرنے والوں پر۔ سورہ ہود آیت 18۔ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمارے اول حضرت محمد مصطفیٰ کو خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا اور ہمارے آخر حسین بن علی کو شہادت اور اپنی رحمت سے نوازا۔ بحار الانوار جلد 45 صفحہ 134-135۔ قابل تقلید مخدومہ۔ اس زینبی موقف سے ہم الہام حاصل کرتے ہیں۔ آپ عالمہ غیر معلمہ تھیں اور اپنے موقف کو قرآن کے حوالے سے پیش کرتی تھیں۔ آپ نے یزید کی سرزنش کے ذریعے اس کے حواریوں اور درباریوں کو رسول اکرم کی سیرت اور اسلام کے حقیقی پیغام سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے خطبے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انتہائی مضبوط شخصیت کی مالک تھیں، جو نہ تو یزید کے کفر و فرض سے خوفزدہ ہوئیں اور نہ اس کے لاؤ لشکر سے گھبرائیں۔ حضرت زینب نے یزیدیت کے مقابلے میں اپنے والد امیر المومنین کا موقف اپنایا تھا، جو فرماتے تھے خدا کی قسم اگر تمام عرب ایکا کر کے مجھ سے لڑنا چاہیں تو میدان چھوڑ کر پیٹھ نہ دکھاؤں گا۔ نہج البلاغہ مکتوب 45۔ شیر خدا کی شیر دل بیٹی حسن و حسین اور عباس دلاور کی بہن خودداری اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے یزید اور ابن زیاد کے سامنے کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائی، بلکہ مضبوط موقف اختیار کرتے ہوئے ان کے تمام ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ مختصر یہ کہ آپ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد تحریک حسینی کی قافلہ سالار بنی۔ اگر آپ اس تحریک کی قیادت نہ کرتیں اور پرچم حسینی کو بلند نہ کرتیں تو یہ تحریک کربلا کے میدان میں ہی ختم ہو جاتی۔ امام حسین کی عظیم قربانی تحریک کربلا کا نقطہ آغاز تھی، اور جناب زینب کبریٰ نے اپنے خطبات کے ذریعے اس تحریک کو دوام بخش دیا۔ بقول شاعر، واقعات کربلا میں رنگ دونوں نے بھرے، ابتدا شبیر نے کی انتہا زینب نے کی۔ آپ نے دنیا کو انقلاب حسین کے اصلی مقصد سے آگاہ کیا۔ کربلا کی تحریک ایک معصوم امام اور ایک عصمت مآب خاتون نے مل کر برپا کی۔ حضرت زینب صابرہ اور ثابت قدم خاتون تھیں۔ بعض ذاکرین آپ کو ایک مجبور، کمزور اور ہمیشہ رونے دھونے والی خاتون کی صورت میں پیش کرتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ ہمیں حضرت زینب کا تذکرہ کرتے ہوئے طاغوت اور استکباری طاقتوں کے مقابلے میں مضبوط موقف اپنانے کے لیے آپ کو اپنا آئیڈیل قرار دینا چاہیے، تاکہ ہم شکست کی ذلت سے بچ سکیں۔ یہی اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی خواتین کو زینبی کردار سے روشناس کرائیں، کیونکہ جب ایک مسلمان عورت معنویت اور روحانیت میں آگے ہوگی تو بڑے میدانوں میں مردوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی اور مرد کی کمزوریوں کو دور کرنے میں معاون بنے گی۔